Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. السلام علیکم دوستو، آج پھر میں ایک نئے بلاگ کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور دل میں عہد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سب کے ساتھ مل کر شیئر کریں گے، گزاریں گے۔ مجھے بھی خیال آ رہا تھا ایک جاندار سے دوسرا جاندار، ایک واقعے سے دوسرا واقعہ جنم لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمل میں طاقت ہے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، چونکہ نظریے تو صرف علم ہے لیکن ان کا اطلاق عمل ہے۔ گویا آج ہم اپنے ارادوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میں وہاں جانے والی ہوں جو میرے کیا ہم سب کی دل فریب نام کے حوالے سے اور اپنی پہچان کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اور میری خالہ ہم اس وقت ناران میں ہیں اور کل ہم نے بابو سر ٹاپ کا سفر کیا اور آج ہمارا ارادہ ہے اپنی اور آپ کی ہم سب کی پیاری سیف الملوک کی جھیل کی طرف جانے کا۔ تو دوستو اب ہمارا سفر جھیل سیف الملوک کا ہے۔ تو سیف الملوک کا نام سنتے ہی میاں محمد بخش جو کہ ہمارے پنجابی ادب کا ایک ایسا نام، صوفی شاعر جنہوں نے سیف الملوک جو کہ ایک داستان ہے اس کو منظوم انداز میں لکھا۔ یہ پنجابی میں ان کا کلام جو کہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں لکھا گیا، لیکن یقین مانیے کہ آج بھی میاں محمد بخش کی سیف الملوک میرے دل پہ یوں ہی ہے جیسا وہ کہتے ہیں، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ باری۔ کیا عمدہ کلام ہے جناب علی، یہ بھی سیف الملوک ہے اور وہ بھی سیف الملوک ہے۔ یہ سیف الملوک جو ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جدھر ہر شخص کو زندگی میں شاید جانے کی خواہش ضرور ہوگی، اور میں نے بھی اپنی اس خواہش کو بہت برس قبل شروع کیا۔ مجھے یاد ہے یہ جو آپ سلائیڈ شو دیکھ رہے ہیں یہ اسی زمانے کی سیف الملوک کی تصاویر ہیں۔ جناب علی، اس میں میرے ساتھ میرا بیٹا علی سنان جو کہ چند ماہ کے تھے، مجھے یاد ہے 8 مہینے کے تھے، تو میرے ساتھ تھے، اور ساتھ میں میرے ہسبینڈ حامد صاحب جو کہ ہمیشہ ہم دونوں کو سیر و سیاحت اور ان مقامات پہ جانے کا بہت شوق تھا۔ اور یقین مانے کہ وہ زمانہ وہ تھا جب گلیشیئر جو تھا وہ ایک بہت بڑا گلیشیئر ہمیں عبور کرنا پڑتا تھا۔ مجھے وہ تصاویر آج ملی نہیں، ادروائز میں آپ سے شیئر کرتی اور کسی کو شیئر کروں گی کہ ہم نے علی کو اور خود اس گلیشیئر کو پیدل سفر کیا۔ میں نے علی کو گود میں اٹھا کر اس گلیشیئر کو عبور کیا۔ اینی وے، تو اب ہم اپنے اگلے سفر کی طرف جاتے ہیں، چونکہ فلیش بیک کی طرف جانا ایک دم یادیں آتی ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ محبت ہماری ہمیشہ کی محبت ہے، کیونکہ محبت زندہ رہتی ہے تعلق سے، تو تعلق جو ہے اس میں پیورٹی ہونی بہت ضروری ہے۔ یقین مانیں کہ جب تک دوستی، محبت یا جذبوں کا رنگ بھی اسی طرح رنگ چڑھاتا ہے جیسے رنگ ریز کے فن ہوتا ہے، جس کا نمونہ جو ہے وہ اس کے خالص رنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو پکے رنگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح چڑھتے ہیں جیسے ہمارے تعلق میں سچائی ہو۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں سے، اپنے جتنے بھی احباب ہیں یا جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس میں سچائی اور خلوص کے ساتھ ساتھ اس میں خالص پن کا بھی خیال رکھیے، تو تب دیکھیے کہ رنگریز کی طرح رشتوں میں کیسا رنگ چڑھتا ہے۔ تو چلیے اپنے سفر کو ساتھ رکھتے ہیں، آپ کو اس میں شامل رکھتے ہیں، اور ہم بات کرتے کرتے میری ان باتوں کے ساتھ اور میری ان سوچوں کے ساتھ ہم جناب علی اب پہنچ گئے ہیں ناران بازار کے
اندر، اور یہاں پر ہمارے ڈرائیور صاحب جو ہیں بھائی وہ کر رہے ہیں ان سے بھاؤ تاؤ، اس کا یہ جیپ کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آف روڈ ہے اور اس رستے میں جیپ ہی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو رستہ ہے سارے کا سارا پتریلا رستہ ہے، اور چونکہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے اور پوری چڑھائی ہے۔ جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں سے سیف الملوک جھیل کا فاصلہ جو ہے وہ 13 کلومیٹر کا ہے، اور وہ اس کی بلندی جو ہے وہ 10,578 فٹ ہے۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت 7,900 کی غالباً بلندی پہ ہیں، ناران جو ہے، اور ہمیں اس سے اوپر جانا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں سے اچھا ارے طیب بھائی نے تو یہ کروا لی، اور 4 ویلر یعنی کہ جیپ جو ہے وہ ہمارے اس سفر پہ اس کو یہ شہزادیاں بھی کہتے ہیں، ہم جیپ میں بیٹھ گئے اور یہ جیپ یہ شہزادی ہمیں لے کر جا رہی ہے، اور ان سے ہمارا 4,500 5,000 تک ان سے بات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ جو رستہ ہے اس میں ہم گورنمنٹ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، کیوں نہیں بناتے، کیوں نہیں کرتے۔ ایکچولی وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں اور وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ رستہ نہ بنے تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ اگر رستہ بنا تو لوگ اپنی اپنی گاڑیاں اوپر تک لے جائیں گے، تو یہ بیچارے کہاں سے کمائی کریں گے؟ ارے بھائی اس لحاظ سے تو وہ بڑے ہی اپنی اجارہ داری کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو بالکل درست ہے، کیونکہ ان مقامات کو آباد رکھنے والے آباد کار جو ہیں ان کے بزنس کا، ان کے کاروبار کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے اوپر ایک فرض کی ہے۔ تو دوستو یہ نہ بھولیے کہ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو تاکہ میرا یہ چینل گرو کرے اور میں اپنے حوصلے کو بلند رکھوں اور آپ کے ساتھ دنیا جہان کی سیر کروں اور آپ کو بھی ساتھ میں لے کے چلوں۔ تو چلیے آپ فوراً سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیجئے، اینڈ لیٹس موو آن۔ ہماری جیپ چل رہی ہے آگے سیف الملوک کی طرف، اور یہ کتنا خوبصورت، یہ دیکھیے سائڈ سب تو چڑھائی ہی چڑھائی ہے۔ مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا، ایک زمانہ تھا کہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو فاصلہ ہے اس کو میں ایسے پیدل کراس کر لیتی ہوں، آپشن تھی تھوڑا سا پیدل چل کے دوبارہ سے میں جیپ پہ چڑھی تھی، یہ 25-26 برس پہلے کی بات میں کر رہی ہوں، اور دوبارہ جب میں جیپ پہ چڑھ گئی تھوڑا سا اتر کے ہم نے پیدل کراس کیا۔ واہ جی واہ، کتنا خوبصورت منظر تھا جو میرے ذہن کی یادوں میں بالکل ایسے ابھی تک تازہ ہے۔ لیکن یہاں تو ماحول ہی ڈفرنٹ ہے، یہاں تو بازار بنے پڑے ہیں، اور یہ کیا ہو گیا ہماری سیف الملوک کو؟ یہاں تو ایسے لگ رہا ہے یہاں مارکیٹ بن گئی، ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے، لیکن وہ اترتے ہی جو ایک نظارہ تھا صاف شفاف جھیل کا، ایک نظام کے تحت اس کو ایک بیوٹی کے تحت بنایا جاتا تو بہتر۔ Till Saffron Maluk. It was not the same when I used to come like 20 years ago, something like that. This is like a drastic change. Look at the whole scenario of it. We used to go in the water. Now nobody can go there because they have all the Gora things here and nothing more. Let's see here. Let's see Jheel now. There is nothing here. Just Gora things everywhere. Gora parties and all these. Look at them. یہ سیف الملوک بھی کیا خوبصورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ادھر سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے، یہ صرف 3-4 مہینے کے لیے یہاں پہ برف پگھلتی ہے اور یہ پانی بنتا ہے، اور یہ گلیشیئر کا پانی ہی ہے سارا، یہ انہی پہاڑوں سے آبشاروں کی صورت اور گلیشیئرز کے پانی کی صورت یہاں پہ جمع ہوتا ہے۔ یقین مانیے کہ پھر یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہاں پہ ملکہ پربت جو ہمارا اونچی پہاڑی ہے 17,000 جو فٹ کی بلندی سے بھی اوپر ہے، اس کا یہاں پہ عکس بنتا ہے، اس قدر خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے۔
تو جناب اب ہم یہاں پہ ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ یہاں پہ چارپائیوں پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں. جھیل تو بہت خوبصورت ہے. ابھی یہاں پہ کشتی رانی بھی شروع ہو چکی ہے. واہ، یہ پل جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ پہلے نہیں تھا، اس زمانے میں نہیں تھا. تو میں 25-26 برس پہلے کی بات کرتی ہوں، تب نہیں تھا. اب یہاں پہ یہ چھوٹا سا پل بن گیا. اور یہ دیکھیے میری وہ تصویر، یہ میں حامد کے ساتھ جھیل کے پانی کے اندر اتر کر، اور یہ گھوڑے تو تب بھی چلتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے. اور یہ میں نے علی کو لے کے اس کے اوپر، اور یہ تم نے تصویریں بنائی. اور یہ ہم پانی کے اندر کھڑے ہو کے، یہ ہمارے جو ہمارے ڈرائیور تھے انہوں نے ہماری تصویر بھی بنائی. بہت خوبصورت یاد. اور آج یہ جھیل کا پانی صاف ہے، لیکن مجھے ایک چیز کے لیے میں بہت زیادہ اپنے پورے ساتھیوں کو، دوستوں کو، ہم وطنوں کو، سب کو مجھے دکھ ہوا کہ وہاں پہ بہت زیادہ کچرا نہ پھیلائیے. پلیز آپ دیکھیں کہ کتنا یہاں پہ آپ لوگوں نے کچرا پھیلایا ہے. اس کو ڈسٹ بن حکومت نے رکھے ہوئے ہیں، اس میں رکھیے. خدا رہا مقامات ہمارے اپنے ہیں اور یہ سیاحت کے مقامات ہیں. ان سے ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ذخائر ہیں، اور اس حسن کو زندہ رکھیے. اور میرا یہ ایک ضرور آپ سے درخواست ہے کہ سیف الملوک کو دیکھیں تو دعا کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو اور سب کو اسی طرح ان مقامات کو صاف رکھیں جیسے ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں.